بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بسنے والے کچھ دوستوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تعارف نہیں ہے۔ آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ان کو کروا دوں۔ آزاد مردوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ حرم مکی میں سب سے پہلے جس نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور اس کے پاداش میں مار کھائی اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس کی کوششوں سے مکہ کے 9 سرکردہ لوگ مسلمان ہوئے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس نے 7 مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ واقعہ معراج کے بعد جب لوگ اس واقعے کو جھٹلا رہے تھے، بلا تامل جس شخص نے واقعہ معراج کی تصدیق کی اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جو شخص مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، مشکلات میں ساتھ رہا، ہجرت مدینہ میں ساتھ رہا، غار میں ساتھ رہا، سفر میں ساتھ رہا، حضر میں ساتھ رہا، مدینہ میں ساتھ رہا، جو امن میں ساتھ رہا، جنگ میں ساتھ رہا، جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں ان کے ساتھ ہے اور کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی قبر سے اٹھے گا اور حوض کوثر پر بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور جسے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے جائیں گے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے اوپر جگہ پانے والے کو ابوبکر کہتے ہیں۔ وفاؤں کی انتہا کو ابوبکر کہتے ہیں۔ جو اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لا کر ڈھیر کر دے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ بارگاہ رسالت سے جسے انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کا پیغام لے کے جانے والے اور ان کے نکاح کے گواہ کو ابوبکر کہتے ہیں۔ محبوب خدا کو مردوں میں جو سب سے زیادہ محبوب تھے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ امام کائنات نے جسے اپنی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑا کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ میں انصار و مہاجرین کی جماعت کو 17 جماعتیں کروائی ہوں اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک شخص کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کٹھن گھڑی میں مسلمانوں کو سنبھالنے والے کو ابوبکر کہتے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھ پر حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت انصار و مہاجرین نے بطور خلیفۃ الرسول بیعت کی اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ اور خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کو سیدھا کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس نے مسیلمہ کذاب کے فتنہ کو ختم کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس نے اس دور کی 2 سپر طاقتوں ایران اور روم کے اوپر یکے بعد دیگرے کامیاب جہاد کا آغاز کیا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ جس نے تدوین قرآن کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جس کے نام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، جس کے نام پر اپنے بیٹے حسن کے بیٹے کا نام رکھا، اور جس کے نام پر اپنے دوسرے بیٹے حسین کے بیٹے کا نام رکھا اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھ اور اپنے کان قرار دیا اسے ابوبکر کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی جس کو نبی علیہ السلام نے انبیاء و رسل کے بعد
तमाम बुढ़ापे में फौत होने वाले जन्नती लोगों का सरदार कहा, उसे अबू बकर कहते हैं। ये मुख्तसर सा तारफ़ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो शख्सियत कि जो इस्लाम में सबसे बुलंद तर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, और इंशाअल्लाह बुलंद तर रहेगी। जिनको गलत फहमी है वो दूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।